بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، شہیدان کرب و بلا کی مختصر زندگی آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں۔ آج جس ہستی کی مختصر زندگی آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ عظیم شہید محرم ہیں، یعنی احرام باندھ کر حج ادا نہ کر سکے، لیکن بانی حج جو اصل حج ہے اس کی معرفت میں وہ ساتھ چلتے ہیں اور شہید راہ کرب و بلا ہو جاتے ہیں، شہید راہ حق ہو جاتے ہیں۔ جناب جنادہ کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ جناب جنادہ ابن کعب الخزرجی کو متعدد منابع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ذکر کرتے ہیں۔ 3 طریقے سے آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک جنادہ ابن کعب الخزرجی جو معروف ہے، جنادہ ابن حرث کے نام سے بھی تاریخ میں آپ کا ذکر آیا ہے، مگر اشتباہ مت کیجئے، یہ وہی جنادہ ہیں۔ چونکہ آپ کے جد کا نام حرث تھا، لہذا کسی نے باپ کی جگہ جد کا نام لگایا، لہذا انہوں نے سوچا یہ حرث کے بیٹے ہیں، جبکہ نسلی طور پر عرب میں یہ لکھا جاتا تھا جس طریقے سے نواسہ رسول امام حسن و حسین کو فرزند رسول یا یبن رسول بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جنادہ ابن حرث سلمانی بھی کہا گیا ہے، آپ کو سلمانی کا کنیہ دیا گیا ہے۔ بہرحال جناب جنادہ کے جو والد گرامی تھے وہ بھی عظیم درجے کے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ جناب کعب بن حرث الانصاری الخزرجی متعدد غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوات یعنی جس جنگ میں نفس نفیس رسول اکرم خود حاضر ہوں، یعنی آپ کے والد کو یہ افتخار نصیب ہے کہ رسالت مآب کی ہم رکاب آپ جنگ کریں۔ قبیلہ خزرج کے آپ بہادر خانوادے میں سے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی بہادر، آپ بھی بہادر، اور آپ کا ایک بیٹا جو کرب و بلا میں، یہ 3 شخصیتوں کا ایک مختصر سا کارواں اور ایک فیملی خزرجی، بہادری کی انتہا دکھائی انہوں نے۔ انشاءاللہ ہم کل جناب جنادہ ابن کعب کے بیٹے کی بہادری کا اور زندگی نامہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ عظیم شخصیتیں ہیں۔ ایکچولی اصل میں یہ رہنے والے یمن کے دکن سائٹ سے ہیں، جنوب سائٹ سے ہیں، مگر مکے میں آ کر انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی اور مکے ہی میں بس گئے۔ مگر رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو جب آپ نے مکہ مکرمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام کی وہ تاریخی تقریر اور خطبہ کہ جس کو خطبہ معروفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے سنا تو آپ ایک مرتبہ نبی کے اس زمانے کو، دور کو آپ نے یاد کیا، اور آپ کو ایسا لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان پھر ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں۔ عشق حسین میں
چونکہ یہ اہل بیت سے یہ گھرانہ پورا محبت کیا کرتا تھا، لہذا آپ حالت احرام میں صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہوئے اصل حج کو پہچان لیا۔ حج کے معنی رشد و نمو کے ہے، انسان میں فضیلت اور بڑھوتری کے ہے، یعنی فضائل کی بڑھوتری، عظمت کی بڑھوتری، رشد۔ لہذا معرفت امام سے بڑھ کر کوئی رشد نہیں ہے، رشد ایمان۔ ایمان مکمل ہو جاتا ہے معرفت امام سے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یوں تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن معرفت امام نہ ہو تو حضرت حر کی طرح نمازیں پڑھیں مگر کوئی کام کی وہ نماز نہ تھی جب تک کہ معرفت امام مکمل نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے جناب جنادہ ابن کعب نے امام کی معرفت کو پہچانا، خطبہ معروفیہ کو سنا، سننے کے بعد آپ ایک مرتبہ بے چین ہو پڑے اور عشق امام میں امام سے ملحق ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ راستے میں ایک تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حر کے 1000 کے لشکر نے دیکھا کہ ایک فیملی، ایک خانوادہ کاروان امام حسین سے ملحق ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا حر نے اور حر کے لشکر نے کوشش کی کہ یہ کر نہ مل جائیں، یعنی توحید کے کر، رسالت کے کر، امامت کے کر سے اگر یہ ملحق ہو گئے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ لہذا مانے ہوئے، متعدد جگہوں پر روکنے کی کوشش کی، مگر یہ گھڑ سوار تھے، جنگجو بہادر تھے، ان کے گھوڑے کا تعاقب نہیں کر سکے۔ یہاں ایک جملہ کہہ دوں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اور 9 سے 11 سال کا بیٹا بھی تھا، جبکہ لشکر ان کے پیچھے ہے اور یہ آگے آگے جا رہے ہیں، تعاقب نہ کر سکے۔ وہ انہوں نے مہارت دکھائی اور آخرکار امام سے ملحق ہی ہو گئے۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آخری امام بھی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرمائیں گے، جس کو معرفت امام ہوگی، 1000 موانع، 1000 بادھائیں، 1000 پریشانیاں، رکاوٹیں سامنے آئیں گی، مگر وہ امام سے ملحق ہوگا۔ آج بھی امام کے مشن کے لیے دعوت دی جاتی ہے، یہ رکاوٹیں جو محب امام حسین ہیں ان کو یہ رکاوٹیں روک نہیں پاتی۔ کوشش یہ کیجئے راہ حق میں، سچائی کے راستے پر، خدا کے راستے پر کوئی بھی رکاوٹ آپ کے لیے مانے نہ ہو اور امام تک آپ پہنچے۔ جناب جنادہ کی عجیب و غریب فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، بلکہ مورخوں نے علم رجال کی کتابوں میں، علم رجال کے لکھنے والوں نے عجیب جملہ لکھا، کہا یحبہ رسول اللہ، رسول اکرم ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہاں مجھے لفظ خلیل اور حبیب یاد آ جاتا ہے۔ یحبہ رسول اللہ، جس طریقے سے جناب جنادہ رسول اکرم کو والہانہ محبت اور مودت کیا کرتے تھے، رسول بھی ان کی محبت، یہ جملہ بہرحال علم رجال کی کتابوں میں ہے، یحبہ رسول اللہ۔ خود رسول اکرم اس نوجوان سے پیار کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، لہذا سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ صحابی نبی ہیں، کرب و بلا میں شہید ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے آپ اصحاب امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں سے ہیں اور شیعیان علی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے جنگ صفین میں جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کی ہے، حمایت میں جنگ کی ہے اور جنگ صفین میں نام آپ نے کمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تین معصوم
کے صحابی ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بھی اصحاب میں آپ شمار ہوتے ہیں۔ مکے سے لے کر کرب و بلا تک آپ ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو اہل بیت سے محبت تھی آپ کے والد کی طرح، آپ باوفا اصحاب میں سے شمار ہوتے ہیں اور عاشق امام ہیں۔ آپ عشق کا یہ اندازہ کیجئے کہ جہاں دیکھ رہے ہیں حکومت امام حسین کے خلاف ہے، لشکر، ارتش، لوگ دسیسے کرنے والے، خنجر کو چھپا کر حج میں امام حسین کو مارنے والے، وہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں اور عشق امام حسین میں کود پڑتے ہیں۔ اور صرف تنہا نہیں ہیں، اپنی اہلیہ کو بھی اور نوجوان بچے کو بھی ساتھ میں لے کر۔ آپ کی جو ساتویں امتیاز اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف صحابی رسول اکرم ہیں بلکہ صحابی زادہ بھی ہیں، چونکہ آپ کے والد جناب کعب بن حارث عظیم صحابی میں حساب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی 8ویں فضیلت یہ ہے، والد کے ساتھ ساتھ آپ نے غزوات میں شرکت کی ہے، یعنی ان جنگوں میں اسلام کے لیے کہ جن میں رسول اکرم خود شریک تھے اس میں آپ بھی شریک رہے۔ اس نوجوانی میں آپ نے اسلام کے لیے متعدد جنگیں لڑی ہیں۔ آپ کا نام جناب مسلم علیہ السلام جو کوفے میں امام حسین کے ایلچی بن کر گئے تھے، ان میں بیعت اور حمایت کرنے والے لوگوں میں بھی نام ہے، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسلم کوفہ میں گئے ہیں تو آپ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی وہ تمام مکاریاں اور عیاریاں اور کنٹرول ہونے کی وجہ سے آپ حضرت مسلم علیہ السلام کا وہ ساتھ نہیں دے پاتے جس کا حق تھا، لہذا عمرو بن خالد سیداوی کے ساتھ آپ وہاں سے نکل چلتے ہیں اور یہ ارادہ تبھی کر لیتے ہیں کہ ہم نصرت امام حسین کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، جیسے ہی امام نکلیں گے ہم امام کے ساتھ دیں گے۔ جی ہاں، آپ اپنے پریوار کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ آپ احرام باندھ کر محرم ہو کر حج کے لیے گئے اور صفا اور مروہ کے درمیان امامت کے وہ الفاظ گوہر باز کو سنا اور امام کے کارواں کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ آپ کرب و بلا میں آئے، بلا کی جنگ کی آپ نے، عجیب جنگ کی مہارت آپ نے دکھائی، چونکہ ان کو ڈر نہیں تھا کہ موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں، کیونکہ جو موت کو شہادت سمجھتے ہیں وہ محب اہل بیت کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ یہی وجہ ہے ایک روایت آپ نے 18 دشمنان نے اہل بیت کو فی النار کیا، ایک روایت کے مطابق 16 افراد کو جو اسلحوں سے لیس تھے لشکر یزید میں سے، ان کو آپ نے تنہا فی النار کیا۔ مار کا آرائی رجس آپ نے پڑھی ہے، اس رجس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کی شخصیت کا پتہ چلے گا، کتنے بہادر بھی تھے، کتنے بصیرت بھی تھے، بصیرت دینی بھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں انا جنادۃ وانا ابن حارث، میں جنادہ ہوں اور حارث کا بیٹا ہوں، حارث یعنی ان کے دادا۔ لست بخوار ولا بناکث، میں کوئی ڈرپوک انسان نہیں ہوں، میں کوئی ذلیل انسان نہیں ہوں، بلکہ بہادر، شجاع، معروف انسان ہوں۔ ولا بناکث، اور میں شکن نہیں ہوں، میں نے حسین سے عہد کیا ہے آخری قطرہ خون تک امام حسین کی راہ میں ڈٹا رہوں گا۔ ولا بناکث ان بیعتی حتی یرثنی وارثی، اور میں اپنی بیعت میں اٹل ہوں یہاں تک کہ میرا وارث بھی یعنی میری نسل بھی اس بیعت میں رہیں گی۔ بیعت میں نے کی مگر ادا میری نسل کریں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ہوا، ان کا بیٹا بھی کرب و بلا میں اس بیعت پر اٹل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی زندگی بھی ہم بیان کریں گے۔ الیوم ثاری فی سعید ماکث،
البتہ تاریخ کی جگہ شلوا بھی لکھا ہے، یعنی آج کے دن میرے جسم کے اعضاء و جوارح اس سرزمین پہ عشق حسین میں گریں گے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اتنے بہادر تھے آپ۔ قبل الظہر نماز سے پہلے نرغہ آدھا میں حملہ اولا میں گھر گئے، اور اتنے بہادر تھے، کوفیوں کے اوپر آپ نے حملہ کیا، صف اول کے اوپر، اور صف کو تتر بتر کر دیا، اور عشق حسین میں راہ حق میں لڑتے چلے گئے، صف اول کو چیر کر بہت آگے نکل گئے۔ پیچھے سے نرغہ آدھا نے، کوفیوں نے آپ کو گھیرا۔ آپ کو حضرت عباس علیہ السلام سے بھی ایک خاص انسیت تھی۔ یاد رکھیے، میدان کرب و بلا میں جب نرغہ آدھا میں آپ گھر گئے تو ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کو آواز دی۔ شیر خدا کے بیٹے شیر عباس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور آ کر ان کو نرغہ آدھا سے واپس لے کر چلے۔ یہ خدمت امام حسین میں پہنچے اور پلٹے صحیح سلامت حضرت عباس علیہ السلام کی نصرت اور حمایت سے۔ باوفا ابوالفضل عباس کو اس باوفا صحابی رسول اکرم نے شکریہ ادا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی۔ جناب جنادہ ابن کعب بھی دوبارہ پلٹ کر امام کی زیارت فرماتے ہیں، اور تازہ نفس ہو کر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ پھر آپ جہاد اور جنگ کرتے ہیں، مگر 3 دن کا بھوک اور پیاس کا غلبہ، اوپر سے کرب و بلا کی شدید گرمی، پھر دشمنوں کے حملے، تیروں کی بارش، نیزے اور تلوار اور پتھروں سے آپ کے اوپر ہجوم لاتے ہیں۔ آپ کرب و بلا کی سرزمین پر راہ حسین میں شہید ہو جاتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں آخری امام نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، السلام علی جنادہ ابن کعب الانصاری الخزرجی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔